الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم آتنا وآتاکم علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و حاضرین و سامعین، آج شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور عنقریب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اس کے دن کے روزے اور رات کا قیام کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے حوالے سے چند احادیث آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے ان کو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پورا مہینہ ان دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا اور جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر پورا رمضان ان کو کھولا نہیں جاتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت، ایک عظمت والا، ایک برکت والا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔
اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ، اس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فی، اور رات کا قیام اللہ نے نفل قرار دیا ہے۔ جو بندہ اس میں نیکی کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی درگاہ میں قرب یعنی نزدیکی چاہے گا، فرمایا بخصلۃ من الخیر کانا کمن ادا فریدۃ فیما سواہ ومن ادا فریدۃ فیہ کانا کمن ادا سبعین فریدۃ فیما سواہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو اس میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، نفل ادا کرے گا، وہ اس شخص کی طرح ہوگا، یعنی رمضان کے اندر جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے ذریعے، اللہ رب العزت کے نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا، اس آدمی کی طرح ہوگا جس نے رمضان کے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہو، یعنی جو رمضان کے اندر ایک نفل ادا کرے گا، ایک نفل پڑھے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا کہ غیر رمضان کے اندر اس نے ایک فرض ادا کیا ہو، اسے رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ اور فرمایا ہوا خیر الصبر و صبر ثوابہ الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اس مہینہ میں فرض ادا کیا ہو وہ اس کی طرح ہے جس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، ایسا عظیم المرتبت مہینہ جو تمہارے اندر آ رہا ہے، جس کے اندر اگر کوئی نفل پڑھے گا تو فرض کا ثواب ملے گا، اگر کوئی فرض پڑھے گا تو 70 فرض کا ثواب ملے گا۔ فرمایا جس کے دن کا روزہ اللہ نے فرض قرار دیا اور رات کا قیام اللہ نے نفل قرار دیا، اور پھر اللہ کی رحمت یہ ہے دن کا روزہ فرض ہے، رات کا قیام نفل ہے، لیکن رب العالمین نے ثواب کے اندر دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ جو رات کو قیام کے اندر کھڑا ہو تراویح میں قرآن مجید سننے کے لیے، اللہ رب العزت نے رات کے قیام کا ثواب بھی روزے کے برابر کر دیا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب یعنی صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا وَالشَّهْرُ مواسات وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ اس مہینے کے اندر ایک دوسرے سے غم خواری کی جائے، یعنی ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہر مومن کا رزق اس مہینے کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص اس مہینہ میں روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے وہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو روزے دار کو روزہ افطار کروائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزے افطار کروانے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش کا وہ ذریعہ بنتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور وعد کا راکباتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس کے گردن کے لیے آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنتا ہے، سبب بن جاتا ہے، اور اس افطار کرانے والے کو بھی اس روزہ دار جتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب روزے رکھنے والے کو ملا جس نے اس کا روزہ افطار کروایا، اللہ رب العزت اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے، اور روزہ افطار کرنے والے کی گردن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اسے جہنم سے آزادی بھی دیتا ہے، اسے روزے دار جتنا ثواب بھی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا این تاقص من اجرہ شیء قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر بہ صائما، صحابہ نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اندر ہر آدمی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے کا روزہ افطار کروائے۔ ظاہر صحابہ نے یہ سمجھا کہ روزہ افطار کرانے سے مراد ہے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، کسی کو سیراب کرنا اور پورا کھانے کا اہتمام کرنا، صحابہ نے یہ سمجھا۔ تو اب صحابہ نے غم خوار نبی اور مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کر دی۔ صحابہ جانتے تھے یہ دروازہ وہ ہے جہاں سے ہر مشکل کا حل ہو جاتا ہے، ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، جہاں سے کسی کو خالی لٹایا نہیں جاتا، یہاں ہر سوالی کا دامن بھر دیا جاتا ہے۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ ہمارے اندر ہر کسی کی یہ طاقت نہیں ہے، ہر آدمی یہ طاقت نہیں رکھتا دوسرے کو روزہ افطار کروائے، تو پھر وہ یہ اجر کیسے لے گا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم یؤت اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمر او شربۃ من ماء ومن اشبع صائما۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ ثواب اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا جو کسی کو کچی لسی کا ایک گھونٹ پلا کر روزہ افطار کروائے گا، کیونکہ عرب کا دستور تھا، عرب والے اکثر دودھ میں پانی ملا کر اسے نوش کرتے تھے، دودھ میں پانی ملا کر اسے پیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، مزقات لبن او تمر،
یہ ثواب اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کی کچی لسی سے، یعنی کچی لسی کا ایک گھونٹ پلا کر کسی کو روزہ افطار کروا دے، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یا کھجور کا ایک ٹکڑا اگر کوئی کھلا کر کسی کا روزہ افطار کروا دے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا شربت من ماء، اگر کوئی شربت کا ایک یعنی پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کو پلا کر روزہ افطار کروا دے، اللہ یہ ثواب اسے بھی عطا فرما دے گا، یہ ثواب اسے بھی ملے گا۔ اور فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربت اللہ یسمع حتی یدخل الجنہ۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے، جو روزے دار کو سیراب کرے، پیٹ بھر کے کھلائے اور پیٹ گھر بھر کے پلائے، یعنی اچھا اہتمام کرے افطاری پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے میرے حوض سے پلائے گا، میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ اب یہاں اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ اسے اپنے حوض سے پلائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے قیامت کے دن میرے حوض سے پلائے گا۔ یعنی یہ پتہ چلا قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے محبوب کی ملکیت ہوگی، حوض کوثر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہوگا۔ اللہ نے دنیا میں جنت کی ملکیت بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، یعنی جنت بھی میرے محبوب کے در سے ملے گی، حوض کوثر بھی میرے محبوب کے در سے ملے گا، مغفرت بھی میرے کریم آقا کے در سے ملے گی۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا اور پیٹ بھر کر پلائے گا، اللہ قیامت کے دن اسے میرے حوض سے پلائے گا، جس سے پی کر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ قیامت کا منظر جہاں ہر کوئی محبت کرنے والا، ہر کوئی دنیا میں پیار کرنے والا اور اپنی دوست پر اپنی جان نشاور کرنے والا، حتیٰ کہ بھائی بھائی سے اور ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، جان چھڑائے گا۔ اس وقت بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے محمد کے قریب آ جانا۔ اس وقت بھی دامن اگر کام آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام آئے گا۔ اس وقت بھی اگر جو ہستی کام آئے گی، جو ہستی اس دن مشکل کشا بنے گی، جس ہستی کے ذریعے مشکل حل ہوگی، جس ہستی کے ذریعے تمہیں مجھے جنت ملے گی، جس ہستی جب کا پوری کائنات ایک مشکل میں پھنسی ہوگی اور کسی کے دروازے پر جا کر بھی مشکل حل نہیں ہوگی، تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کشا بن کے آئیں گے۔ میں پوچھتا ہوں آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استعانت مانگنے والے پر فتوے لگانے والوں، آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنے والے پر فتوے لگانے والوں، مجھے بتاؤ آج تمہارے نزدیک حضور سے مانگنا اگر بدعت ہے، حضور سے مانگنا اگر شرک ہے، قیامت کے دن کس کے دروازے پر جاؤ گے؟ کس کا دامن پکڑو گے؟ کس نبی کی بارگاہ میں پہنچو گے؟ کس کی شفاعت کو تلاش کرو گے؟ اگر وہاں تم مانتے ہو کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی کام آئے گی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در دولت پر ہی بگڑی بنے گی، تو پھر اگر قیامت کے دن جہاں
اللہ رب العزت اپنے عرش پر عرش سجائے بیٹھا ہوگا اور اللہ فرمائے گا بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، آج کون ہے مدد کرنے والا، آج کون ہے سننے والا۔ جب اس دن میرے کریم آقا کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہوگا اللہ کے بعد، تو قیامت کے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کشا بنیں گے تو پھر آج بھی میرے کریم آقا مشکل کشا ہیں، آج بھی وہ مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا، من حوضی شربت اللہ یسمع حتی یدخل الجنہ، وہ اس کو اللہ رب العزت میرے حوض سے پلائے گا جہاں سے پی کر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یدخل الجنہ، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، حتیٰ کہ اسے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور فرمایا واہوا شہر اولہ رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، میرے کریم آقا نے فرمایا جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا تیسرا حصہ جو ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے اندر جو اپنے غلام کے کام میں اپنے غلام پر تخفیف کرے، آسانی کرے گا، اپنے غلام کے، اپنے نوکر کے اور اپنے محتاج کے کام میں جو آسانی کرے گا، جو اسے آسانی مہیا کرے گا اور اس کے کام کے اندر تخفیف کر دے گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، اللہ اسے بخش دے گا اور اسے عرش دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ جو اپنے نوکر کے کام میں، اپنے غلام کے کام میں آسانی پیدا کرے، اس کو سہولت دے دے، اللہ رب العزت نے اسے بھی، میرے کریم آقا نے جنت کی بشارت دی ہے، اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشش کی بشارت دے دی ہے، اسے بھی یہ میرے کریم آقا نے بشارت دی ہے کہ اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، اب ہم نے تیاری کرنی ہے۔ آج سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ خطبہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں ارشاد فرمایا، کس لیے کہ لوگ تیاری کر لیں، میرے غلام تیاری کر لیں، اور ہمیں بھی آج سے ہی، اگر اس سے پہلے نہیں کی تو آج سے تیاری شروع کر لیں اور دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دن کا روزہ اور رات کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں غالباً پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی یہ بات کر رہا تھا، اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو رمضان آتے ہی، رمضان سے 1-2 دن پہلے بیمار ہو جاتے ہیں، جو دل کے مریض ہیں، جن کو جسمانی مرض تو نہیں ہے لیکن وہ دل کے مریض ہیں، جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ان پر ایک پہاڑ بن کر گرتا ہے
اور رمضان کے مہینے کا نام سن کر جو ہے ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، کسی کی شوگر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہو جاتا ہے، اور صرف کس لیے؟ ہمیں رمضان کے روزے نہ رکھنے پڑیں، ہمیں رمضان کے روزے نہ رکھنے پڑیں۔ اور حدیث سنیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صحت مند ہو، تندرست ہو، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور اس کے باوجود وہ رمضان کا مہینہ پائے اور پھر روزہ نہ رکھے، پھر روزے چھوڑ دے جان بوجھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا۔ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ آج جو رمضان کے آتے ہوئے خوش ہو اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے اور دعا کرے کہ یا اللہ مجھے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ صحت تندرستی والی زندگی عطا کر، تاکہ میں رمضان کے مہینے، رمضان کے روزے پورے کر سکوں اور رات کو تیری بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں۔ جو رمضان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے بھی انعام دیا ہے، اللہ نے اسے بھی انعام دیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، تو روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، جس کو آپ بدبو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ طبی معاملہ ہے ہر انسان کا، جب انسان کا معدہ خالی ہو جائے تو منہ کے اندر سے ایک سمیل آتی ہے، جب دیر تک کھانا نہ ملے تو یہ میڈیکل سطح پر معاملہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت جو روزہ دار کے منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ دنیا کا مشک نہیں، وہ جنت کا مشک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حالانکہ دنیا کے مشک کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اگر کہیں آپ کے کمرے میں پڑا ہو اور اس کے ساتھ اگر تھوم یعنی لہسن اور ہنگ بھی رکھ دی جائے تو اس کی بدبو کو بھی مشک زائل کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کے مشک کی کیفیت یہ ہے، تو جو جنت کا مشک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی منہ کی بدبو افطاری کے وقت اللہ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور اس وقت روزے دار جو بھی دعا کرے اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے فرمایا 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازہ وہ ہے جسے باب الریان کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو باب الریان سے گزارا جائے گا، روزے دار اس دروازے سے گزرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار وہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام مومنین کو، اپنے تمام بندوں کو بخش دیا ہے، تمام بندوں کو بخش دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو بخش دیا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مزدور کی مزدوری پوری ہو جائے، مزدور کا ٹائم پورا ہو جائے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ آج
میرے غلاموں کا رمضان کا مہینہ پورا ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں انعام عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، نبی کے غلاموں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج سے ہی رمضان کی تیاری کر لو، آج سے ہی عہد کر لو اللہ رب العزت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، اور جو تہ دل سے عہد کر لیتے ہیں، صدقے دل سے نیت کر لیتے ہیں، نہ ان کی شوگر رکاوٹ بنتی ہے، نہ ان کا ہیپاٹائٹس رکاوٹ بنتا ہے، نہ بلڈ پریشر رکاوٹ بنتا ہے۔ اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان مومنین کے لیے شفا ہے۔ رمضان کا مہینہ یعنی روزے مومنین کے لیے شفا ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی بدبخت جان بوجھ کر نہ رکھے تو پھر اس کو اپنی قسمت پر رونا چاہیے، اسے اپنی قسمت پر جو ہے وہ رونا چاہیے کہ وہ کیسا بدبخت ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کے روزے نہیں رکھے، توفیق ہونے کے باوجود بھی روزے نہیں رکھے۔ کچھ تو جاہل ایسے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم نے ایسے ناخلف لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کیوں روزے رکھیں، بھی ہمارے گھر آٹا نہیں ہے، ہمارے گھر آٹا نہیں ہے۔ میں نے کہا تو بدبخت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرما دیا ہے باقی غیر رمضان میں، باقی 11 مہینے میں اگر کسی کے گھر نہ بھی ہو تو رمضان کے مہینے میں اللہ اسے کمی نہیں آنے دیتا، ہر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو اس سوچ پر رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اللہ اس سے رزق چھین لیتا ہے، اس نے اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے اور رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔